بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وبقیۃ الکنایات اذا نوى بها الطلاق كانت واحدۃ بائنہ۔ ان تین الفاظ کے علاوہ باقی جو کنایہ کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے استعمال سے اگر طلاق کی نیت کی جائے تو پھر ایک طلاق بائن پڑے گی۔ کانت واحدۃ بائنہ، ایک طلاق بائن پڑے گی۔ وَإِن نوى ثلاثاً كان ثلاثاً، اگر تین کی نیت کرے تو تین پڑیں گے۔ وَإِن نوى ثنتين، اگر دو کی نیت کرے کانت واحدۃ بائنہ تو پھر ایک طلاق بائن پڑے گی۔ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَطْلَةٌ وَحَرَامٌ وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَالْحَقِّ بِأَهْلِكِ وَخَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ وَسَرَّحْتُكِ وَفَارَقْتُكِ وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي إِلَى آخِرِهِ۔ یہ الفاظ ہیں، یہ سارے کے سارے کنائی الفاظ کہلاتے ہیں۔ انت بائن، تو جدا ہے، وبتۃ وبطلۃ، دونوں کا مطلب ہے کٹا ہوا ہونا، یعنی تو کٹی ہوئی ہے مجھ سے جدا ہے۔ وحرام، حرام ہے۔ وحبلک علی غاربک، تیری رسی تیری گردن پر، یہ تیری ذمہ داری تیرے اوپر۔ والحقی باہلک، اور تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ وخلیہ، تو خالی ہے۔ وبریہ، تو بری ہے۔ وحبتک لأہلک، میں نے تجھے تیرے گھر والوں کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ وسرحتک، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ وفارقتک، میں نے تجھے جدا کر دیا ہے۔ وامرک بیدک واختاری، اور تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں۔ واختاری، تو پسند کر۔ یہ دو الفاظ یہاں پر جو ذکر کر دیے گئے ہیں اس میں عورت کو اختیار دیا جاتا ہے، یہ تفویض طلاق میں سے ہیں، یہ طلاق کے بائن کے الفاظ میں سے نہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنے آپ کو طلاق دے دیتی ہے تو طلاق پڑے گی، ورنہ صرف امر کی بیدی کی یا واختاری کے الفاظ کے ساتھ اگر طلاق کی نیت کی بھی جائے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ عورت اپنے آپ کو اختیار نہیں کرتی یا جب تک عورت اپنے آپ کو پھر طلاق نہیں دیتی۔ سمجھ گئے؟ یہ تفویض طلاق سے اس کا تعلق ہے، آگے اس کی بات آئے گی۔ لہذا یہاں پر ان الفاظ کو مطلق ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وانت حرہ، تو آزاد۔ وتقنعی، تقنعی کے لفظ کے اندر دو احتمالات ہے، یا تو یہ قناع سے ہیں، قناع کا مطلب ہے چادر پہننا، اور تقنعی کا مطلب یہ ہوگا کہ چادر پہن لو، ٹھیک ہے، پردہ کر دو۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یہ قناعت سے ہو، قناعت کا مطلب ہوتا ہے توڑے پر صبر کرنا، راضی رہنا، قناعت اختیار کر لو۔ وتخمری، خمار سے ہے، اس کا مطلب ہے دوپٹہ پہننا۔ وستتری، اور پردہ کرنا۔ وغروبی، ناشنا بن جانا، مطلب دور ہو جانا، مجھ سے دور ہو جا۔ اخروجی، نکل جا، ٹھیک ہے۔ اذهبی، چلی جا۔ وقومی، کڑی ہو جا۔ وابتغی الازواج، اپنے لیے شوہر تلاش کر۔ یہ سارے کے سارے الفاظ کنایے کے الفاظ، لیکن یہ صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں، مختلف اقوام میں، مختلف زبانوں میں مختلف قسم کے دیگر الفاظ اور وہ بھی ہو سکتے ہیں، جملے ہو سکتے ہیں جو کنایتاً طلاق کے لیے استعمال کیے جاتے ہو۔ لأنها تحتمل الطلاق وغیرہ فلا بد من النیہ، کہتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ اگر نیت شامل ہو طلاق کی تو طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ وغیرہ، اور طلاق کے علاوہ غیر کا بھی چونکہ احتمال رکھتے ہیں، اس لیے طلاق اور غیر کے درمیان فرق اور تمیز کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کرے گا تو طلاق پڑے گی، نیت نہیں ہو تو طلاق نہیں ہوگی۔ فلا بد من النیہ، اس لیے نیت لازمی۔ قال الا ان يكون في حالة مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى الا ان ينويه۔ البتہ آگے خود تشریح کرتے ہیں، یہاں حل عبارت ہے صرف الا ان يكون في حالة مذاكرة الطلاق، البتہ میاں بیوی مذاکرے طلاق کی حالت کے اندر ہو تو فیقع بها الطلاق فی القضاء، تو قضاءً اس سے طلاق واقع ہوگی، نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى الا ان ينوي، البتہ دیانتاً طلاق تب واقع ہوگی جب نیت ہو۔ یعنی ان الفاظ کو حالت مذاکرہ طلاق میں
استعمال کیا جائے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر نیت نہیں ہے تو دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن قضاءً ہوگی، اور اگر نیت ہے تو پھر ہر صورت میں واقع ہوگی، سمجھ۔ الا یکون فی حالت مذاکرہ طلاق، مذاکرہ طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی بحث چل رہی ہو، عورت طلاق مانگ رہی ہو یا طلاق کے حوالے سے آپس میں گفتگو ہو رہی ہو، تو یہ حالت مذاکرہ طلاق ہے، حالت مذاکرہ طلاق۔ ایسی صورت میں اگر شوہر ان الفاظ میں سے کسی لفظ کو استعمال کر لیتا ہے تو قضاءً طلاق واقع ہو جائے گی، گو کہ اس کی نیت نہ ہو، قال صاحب کتاب کہتے ہیں سوا بین هذه الالفاظ، ان تمام الفاظ کے درمیان برابری کے ساتھ حکم لگا دیا ہے۔ وہاں مطلب یہ کہہ دیا ہے کہ اگر حالت مذاکرہ میں ان الفاظ کو استعمال کیا جائے، طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو، قضاءً طلاق واقع ہو جائے گی۔ نیت ہو تو طلاق ہر صورت میں واقع ہو جائے گی، دیانتاً بھی اور قضاءً بھی۔ کہتے ہیں ان تمام الفاظ کو ایک ساتھ ذکر کر کے ایک حکم لگا دیا، اور ان الفاظ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، لیکن حالت یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ ان الفاظ کے لیے ہے لا یصلح ردا، جو رد کا احتمال نہیں رکھتے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے اندر عورت کو جواب دینے کا پہلو اور احتمال بھی موجود ہے، اور اس کی بات کو رد کرنے کا پہلو اور احتمال بھی موجود ہے، تو ایسے الفاظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یصلح ردن، یصلح جواباً وردن، کہ وہ رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور جواب کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف جواب بنتے ہیں، رد نہیں بنتے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر گالم گلوچ کا معنی بھی نہیں پایا جاتا۔ تیسرے قسم کے وہ الفاظ ہیں جن کے اندر جواب کا احتمال بھی موجود ہے، ساتھ ساتھ اس کے اندر گالم گلوچ وغیرہ کا احتمال بھی موجود ہے۔ لہذا تین قسم کے الفاظ ہو گئے، تو حالات بھی تین ہیں۔ ایک حالت رضا ہے، عام طور پر میاں بیوی نارمل انداز میں آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی ناراضگی، کوئی غصہ مصہ، کچھ بھی نہیں ہے، مذاکرہ طلاق بھی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ان الفاظ میں سے چاہے کسی بھی قسم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی لفظ شوہر کی زبان سے نکلے تو نیت پر محمول ہے، نیت ہوگی تو طلاق، نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں، سمجھ گئے؟ دوسرے وہ الفاظ جن کے اندر جواب کا بھی احتمال ہے اور جس کے اندر رد کا بھی احتمال ہے، جن کے اندر جواب کا بھی احتمال ہے اور رد کا بھی احتمال ہے، تو ایسے الفاظ مذاکرہ طلاق اور غضب کی حالت کے علاوہ عام نارمل حالت کے اندر بول دیے جائیں تو یہی حکم ہے کہ نیت جب تک نہ ہوگی تو طلاق واقعہ نہ ہوگی۔ البتہ مذاکرہ طلاق کی دوسری حالت ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ ایک حالت ہے نارمل، کوئی بھی نہ مذاکرہ طلاق ہو نہ غصے کی حالت ہو، ویسے عام حال ہو، تو اس حال کے اندر یہ جو حکم بتلا دیا گیا سب کا ایک ہی حکم ہے کہ نیت ہوگی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ دوسری قسم ہے مذاکرہ طلاق۔ مذاکرہ طلاق کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ پہلے میں نے ابھی بتلا دیا، کہ طلاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو دونوں کے درمیان، عورت کی طرف سے مطالبہ، شوہر کی طرف سے جو ہے نا بس کبھی انکار، کبھی کیا اس قسم کی باتیں چل رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں حالت مذاکرہ طلاق۔ کیا کہتے ہیں؟ حالت مذاکرہ طلاق۔ تیسری حالت ہے حالت غضب۔ شوہر غصے میں ہے، غصہ آ گیا ہے، اب سمجھ گئے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسے غصے کی حالت میں اگر اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو پھر کیا حکم ہوگا؟ کتنے حالتیں ہو گئی؟ تین حالتیں۔ اقسام بھی کتنی ہیں الفاظ کے؟ تین حالتیں، تین اقسام ہیں۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ پہلی والی صورت میں تو سب برابر ہے، پہلی حالت میں سب برابر ہے، پہلی حالت میں سب برابر ہے، نیت پر محمول ہے، اگر نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی، نیت نہ ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہو رہی۔ دوسری صورت حالت مذاکرہ طلاق،
اس میں الفاظ کا چناؤ کریں گے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف اور صرف جواب کا احتمال رکھتے ہیں، جس کے اندر رد کا احتمال نہیں ہوتا، اس کے اندر گالم گلوچ کا احتمال نہیں ہوتا، تو ایسے الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے الفاظ سے طلاق حالت مذاکرہ میں نیت ہو یا نہ ہو۔ اور جو الفاظ رد اور جواب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، یا جواب اور سب و شتم کا احتمال رکھتے ہیں، ایسے الفاظ سے بھی حالت مذاکرہ طلاق میں طلاق واقع ہوگی، نیت ہو یا نہ ہو۔ تیسری حالت کہ حالت غصہ غضب میں ہے، شوہر کو غصہ ہے، ایسی حالت میں جن الفاظ کے اندر سب و شتم کا یا جو ہے رد کا اور جواب کا احتمال ہے، تو پھر وہ نیت پر موقوف ہے۔ اگر نیت ہے تو طلاق پڑے گی، نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں پڑے گی۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں والجملۃ فی ذالک، اس میں اجمالی بحث یا اجمالی قاعدہ اصول یہ ہے ان الاحوال ثلاثہ، کہ احوال کی تین قسمیں، حالت مطلقۃ، ایک حالت مطلقہ ہے جو عام حالت میں نے بتلا دیا، وہی حالت الرضا، وہ رضامندی کی حالت ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، عورت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے اور طلاق کے حوالے سے کوئی گفتگو بھی نہیں ہو رہی، اس کو کہتے ہیں حالت رضا۔ وحالت مذاکرۃ الطلاق، دوسری حالت طلاق کا مذاکرہ، بحث گفتگو دونوں کے درمیان۔ وحالت الغضب، تیسری حالت حالت غضب ہے۔ والکنایات ثلاثۃ اقسام، اور کنایہ کے جو الفاظ ہیں ان کی بھی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ما یصلح ردن جوابا وردن، جن الفاظ کے اندر جواب کا بھی احتمال ہے اور رد کا بھی احتمال، جواب کا بھی احتمال ہے اور رد کا بھی احتمال۔ یہ آپ حاشیے میں دیکھیں گے نا، تو حاشیہ نمبر 3 کے اندر دیکھیں، کہتے ہیں یہ الفاظ ہے خلیتن نہیں، اغربی، اذهبی، قومی، تقنعی، تخمری اور استتری، یہ الفاظ رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور جواب کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ اب یہ جواب کا احتمال کیسے رکھتے ہیں کہ وہ مطالبہ کر رہی ہے طلاق کی، تو اس نے کہا چلو جاؤ، اس کا یہ مطلب ہے کہ بس تو آزاد ہے، یہ طلاق کا احتمال ہے، جواب کا احتمال ہے۔ اور رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں کہ یہ باتیں چھوڑ دو، طلاق ملاق والی باتیں چھوڑ دو، سامنے سے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وما يصلح جوابا لا ردا، اور وہ الفاظ جو صرف جواب کا احتمال رکھتے ہیں، رد کا احتمال نہیں رکھتے، جواب کا احتمال رکھتے ہیں، رد کا احتمال نہیں رکھتے، ان میں سے دیکھیں یہ خلیۃ، بریۃ، بائن، بتۃ، بطلۃ، حرام، امر کی، بید کی، اور اس طرح اختاری کے الفاظ۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو جواب کا احتمال رکھتے ہیں لیکن رد کا احتمال نہیں رکھتے۔ عورت مطالبہ کر رہی ہے، شوہر نے کہہ دیا انت بائن، تو جواب ہو گیا، اس میں کوئی دوسرا احتمال موجود نہیں ہے۔ اس طرح خلیۃ کہہ دیا، بریۃ کہہ دیا، بتۃ بطلۃ بھی کہہ دیا، حرام کا لفظ کہہ دیا، تو اس کے اندر صرف اور صرف عورت کے سوال کا جواب ہے، مطالبے کا جواب ہے، لہذا ایک قسم کی ہو گئی۔ وما يصلح جوابا ويصلح شيئا، نہیں سبا وشتیمتا، جواب کا تو احتمال نہیں رکھتے، البتہ نہیں، وما يصلح جوابا ويصلح سبا وشتیمتا، جو جواب کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور سب شتم کا بھی احتمال رکھتے ہیں، یعنی گالم گلوچ کا بھی احتمال رکھتے ہیں، یعنی ان الفاظ کے اندر ایک تو طلاق کا معنی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے اس کے اندر کون سا معنی موجود ہے؟ گالم گلوچ کا معنی موجود ہے۔ لا يكون شيء منها طلاقا الا بالنیہ، تو وہ حالت رضا، اب 3 حالتیں ہو گئی، اب ایک ایک کا حکم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ففي حالت الرضا لا يكون شيء منها طلاقا الا بالنیہ، ان الفاظ میں سے کسی بھی لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک نیت نہ ہو۔ کون سی حالت میں؟ حالت رضا میں۔ والقول قول فی انکار النیہ،
اب نیت تھی یا نہیں تھی اس کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ شوہر نے الفاظ بول دیے، پھر کہ میں نے کوئی نیت نہیں تھی، تو کہتے ہیں شوہر کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ لما قلنا، ہم نے پہلے کہہ دیا کہ جیسے معاملات یہ شوہر ہی کے، کیونکہ دل کا معاملات ہے، دل کے معاملات ظاہر سے نہیں پہچانے جا سکتے، لہذا اس کی خبر وہی دے گا، وہی بتلائے گا، تو اس کا اعتبار ہوگا۔ وفی حالت مذاکرۃ طلاق، مذاکرہ طلاق کی حالت کے اندر کہتے ہیں لم یصدق فیما یصلح جوابا ولا یصلح ردا فی القضاء، ان صورتوں میں ان الفاظ کے اندر شوہر کی تصدیق نہیں کی جائے گی، یصلح جوابا ولا یصلح ردا فی القضاء، جو جواب کا تو صلاحیت رکھتے ہیں لیکن رد کی صلاحیت اور احتمال نہیں رکھتے، قضاء اس کی یہ بات، اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثل قولی خلیۃ بریۃ بائن بتۃ حرام اعتدی امرکی بیدک اختاری، یہ تمام کے تمام الفاظ اگر حالت مذاکرات میں بولی گئے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، شوہر کی نیت ہو یا نہ ہو، لأن الظاہر ان مراد الطلاق عند سوال الطلاق، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ جب طلاق کے مطالبے کے وقت یہ الفاظ بولے گئے ہیں تو اسے طلاق ہی مراد ہے۔ وَيُصَدَّقُ فِي مَا يَصْلِحُ جَوَابًا وَرَدًّا، البتہ جو الفاظ جواب کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں، مثل قولی اذهبي اخرجي قومي تقنعي تخمري وما يجري هذا المجرى، اور جیسے دیگر الفاظ ہیں جیسے کہ اغربی ہے، اس سے تیری وغیرہ ہے، لأنه يحتمل الرد، یہ رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں، وهو الادنى، اور یہ ان کے معنی میں سے ادنی ترین معنی ہے، فحمل علی، لہذا یہ انہی کے اوپر محمول کیے جائیں گے، ایسی صورت میں اگر نیت ہے تو طلاق پڑے گی ورنہ نہیں پڑے گی۔ وفی حالت الغضب، حالت غضب کے اندر ایک شخص غصے میں ہے اور یہ الفاظ بولتا ہے تو کہتے ہیں یصدق فی جمیع ذلک، تمام میں اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے غصے میں کے الفاظ بولے لیکن طلاق کی نیت نہیں تھی تو بات مانی جائے گی، کیوں؟ لاحتمال رد اب السب، اس لیے کہ ان الفاظ کے اندر یا تو رد کا احتمال ہے یا سب و شتم کا احتمال ہے۔ الا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد وشتم، البتہ ان الفاظ کنائی میں سے وہ الفاظ جس کے اندر صرف اور صرف کس کا معنی موجود ہے؟ جواب کا معنی موجود ہے، رد اور شتم کا معنی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی بات کا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ قضاءً وقوع طلاق کا فتویٰ دیا جائے گا۔ قضاءً کیا ہے؟ وقوع طلاق کا فتویٰ دیا جائے گا۔ كقوله اعتدی اختاری امرکی بیدکی فإنه لا يصدق فيها، اس میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، جیسے ہی کہہ دیے طلاق واقع ہو جائے گی، کیوں؟ لأن الغضب يدل على ارادة الطلاق، اس لیے کہ حالت غصہ یہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت جب یہ الفاظ بولے گئے ہیں تو اسے طلاقی کی نیت اور ارادہ ہے، سمجھ گئے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے غصے کی حالت میں طلاق دی ہے، تو طلاق کوئی پیار میں نہیں دیتا، غصے ہی میں دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وعن ابی یوسف فی قولہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اپنے ان کے قول میں منقول ہے لا ملک لی علیک ولا سبیل لی علیک وخلیت سبیلک وفارقتک، یہ چار الفاظ اور ذکر کیے کہ میرے لیے تجھ پر کوئی ملکیت نہیں ہے، ولا سبیل لی علیک، میرا کوئی راستہ تیرے اوپر نہیں ہے، وخلیت سبیلک، میں نے تیرا راستہ خالی کر دیا ہے، وفارقتک، میں نے تجھے جدا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں انه یصدق فی حالت الغضب، اگر یہ الفاظ وہ حالت غضب کے اندر استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی تصدیق کی جائے گی، لما فیہ من احتمال معنی سب، اس لیے کہ ان چاروں الفاظ کے اندر سب و شتم، گالم گلوچ کا معنی پایا جاتا ہے، کیوں؟ لا ملک لی علیک، ایک تو یہ کہ بھائی تو میرے نکاح میں نہیں ہے، بس ختم، میری آپ کے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے نکاح والی، ولا سبیل لی علیک، اچھا دوسرے اس کے اندر سب کا احتمال کیسا ہے کہ لا ملک لی علیک، یعنی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو میری مملوک بن جائے، تو میرے اور تیری نسبت میری طرف ہو جائے یا میری نسبت تیری طرف ہو جائے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آنا جانا رکھوں،
تو اس طرح خلیت سبیلک وفارقتک کہ یہ مطلب ہوگا کہ تم سے جدا ہی بہتر ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ میرے قریب آ جائے یا میں تیرے قریب آ جاؤں. تو اس کے اندر چونکہ گالم گلوچ والا معنی بھی پایا جاتا ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس لیے اگر یہ حالت غضب میں ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے طلاق کی نیت نہیں تھی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ اگر طلاق کی نیت تھی تو واقع ہو جائے. ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثه صلاۃ الاول مذهبنا. پھر ان تمام الفاظ سے سوائے شروع کے 3 الفاظ کے، کون کون سے تھے وہ؟ اعتدی، استبرئی اور انت واحدہ. ان الفاظ کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی الفاظ ذکر ہوئے نیت کے وقت یا حالت غضب میں یا حالت مذاکرہ طلاق میں جو اوپر بحث گزر گئی، اس تفصیل کے مطابق جب طلاق پڑے گی تو طلاق بائن پڑے گی، طلاق بائن پڑے گی. یہ ہمارا مسلک ہے. وقال الشافعی یقع بها رجعی. امام شافعی فرماتے کہ جس سے طلاق رجعی واقع ہوگی. لأن الواقع بها طلاق، اس لیے کہ ان الفاظ سے جو چیز واقع ہوتی ہے وہ طلاق ہی ہے. لأنها کنایۃ عن الطلاق، اس لیے کہ یہ طلاق سے کنایہ ہے. ولہذا تشترط النیہ، اس وجہ سے نیت شرط ہوگی. وینتقص بها العدد، اور اس کے ذریعے سے عادت کے اندر کمی بھی آتی ہے. پہلے انسان کو 3 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے، لیکن جب ان الفاظ میں سے کسی لفظ کو استعمال کرتا ہے تو پھر 3 کا اختیار باقی نہیں رہتا، بلکہ تو اب ایک کم ہو گیا. والطلاق معقب للرجعہ کالصریح، جبکہ طلاق رجوع کو اپنے مابعد ثابت کر دیتی ہے. کالصریح، جیسے کہ طلاق صریح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنے مابعد کس کو ثابت کرتی ہے؟ رجوع کو ثابت کرتی ہے. تو لہذا یہ بھی کیا کرے گی؟ یہ بھی طلاق ہے، لہذا یہ بھی اپنے مابعد رجوع کو ثابت کرے گی. ولنا، ہم کہتے ہیں ان تصرف الابانہ صدر من اہلہ، یہاں جو ابانت اور جدائی کا تصرف ہے یہ صدر من اہلہ، ایسے آدمی سے صادر ہے جس کے اندر اس کی صلاحیت ہے. مضافا الی محلہ عن ولایت شرعیت، اور محل کی طرف اس کی نسبت ہے. عن ولایت شرعیت، ولایت شرعیہ بھی اس کو حاصل ہے، یعنی طلاق بائن کا حق شوہر کو حاصل ہے کہ بیوی کو طلاق بائن دے. ولا خلاف فی اہلیت والمحلیت، اہلیت میں اور محلیت میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ شوہر طلاق دینے کا اہل ہے اور عورت کو طلاق پڑھنے اور اس کے اندر طلاق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. محل طلاق ہے، یعنی اس قابل ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے. والدلالۃ علی الولایہ، ولایت شریعت کی طرف سے جو ملی ہے اس پر دلیل کیا ہے؟ ان الحاجۃ ماسۃ الی اثباتها، کبھی کبھی حاجت طلاق بائن کو ثابت کرنے کی طرف آ ہی جاتی ہے، پڑ جاتی. کئی لا ينسد علیہ باب التدارک، تاکہ تدارک کا دروازہ اس کے اوپر بند نہ ہو جائے. ولا يقع في عدتها بالمراجعة من غیر قصد، اور بغیر قصد ارادے سے کہیں دوبارہ رجوع نہ ہو جائے. کیا مطلب؟ طلاق بائن کی ضرورت کبھی کبھی اس لیے پڑتی ہے کہ طلاق اگر یا تو مغلدہ ہوگی یا رجعی ہوگی. طلاق مغلدہ ہوگی یا رجعی ہوگی. اگر مغلدہ طلاق دے دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں رجوع کرنے کا، اپنے کمی، اپنے نقص، اپنے خامی دور کرنے کا، اپنے غلطی کا تدارک کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں رہتا. تو 3 طلاق دے دی ہے، اب جتنے بھی پشیمان ہو کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے. تو اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی وہ اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے، چاہ رہا ہوتا ہے کہ کہیں طلاق صریح بھی نہ دوں، یہ تھوڑی سی بات کی وجہ سے پھر رجوع ہو جائے، تھوڑی سی بات کی وجہ سے پھر رجوع ہو جائے. لہذا مغلدہ سے تھوڑا کم اور طلاق رجعی سے کچھ زیادہ سخت چیز ہونی چاہیے تاکہ دونوں طرف تنبیہ ہو کہ اگر پشیمانی ہو گئی تو بالکل راستہ بند نہ ہو. اور ایسا بھی نہ ہو کہ اگر میں رجوع نہ بھی کروں، مثال کے طور پر شوہر رجوع نہیں کرنا چاہتا لیکن عورت اگر خود لپٹ گئی، اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے، اور بوس و کنار کر دیا تو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ طلاق رجعی ہے نا، تو رجوع ہو جائے گی. لہذا طلاق بائن والی صورت اپنا لی گئی اور اس کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تاکہ اگر عورت خود لپٹ بھی جائیں اور خود منتیں کر بھی لیں تو اس سے طلاق، اس سے جو ہے نا رجوع واقع نہ ہو سکے، اس سے رجوع واقع
نہ ہو سکے. اس وجہ سے کہتے ہیں طلاق بائن کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. ان الحاجۃ ماسہ، حاجت کی آ جاتی ہے الی اثباتها طلاق بائن کو ثابت کرنے کے لیے. کئی لا ينسد علیہ باب التدارک، تاکہ غلطی کے تدارک کا راستہ بند نہ ہو جائے. ولا يقع فی عہدها بالمراجعۃ من غیر قصد، اور عدت کے اندر بغیر قصد و ارادے کی مراجعات کے ذریعے سے کہیں دوبارہ رجوع واقع نہ ہو جائے. یا ولاقو فی عدتها، یا عدت کے اندر وہ آدمی مراجعات کے اندر پڑ نہ جائے بغیر قصد، بغیر قصد کے. ارادہ تو نہیں ہے مراجعات کرنے کا، رجوع کرنے کا، لیکن بلا قصد رجوع کے اندر واقع ہو گیا. دے دے بھائی. ولیست بکنایات علی التحقیق، یہ علی التحقیق کنایات کی قبیل میں سے نہیں ہے. لأنها عوامل فی حقائقها، اس لیے کہ یہ عوامل ہے اپنے حقیقی معنی کے اندر. یعنی مطلب یہ کہ یہ الفاظ اپنے اصل کے اعتبار سے تو کنایہ نہیں ہے، ان کا اپنے معنی موجود ہے، لیکن تعلق کے اعتبار سے یہاں اس کے اندر کنایہ ہے کہ طلاق کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. یہ وشرط تعین احد النوع البینونہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بینونت، بین کا لفظ اس نے استعمال کیا، اس کا ظاہری معنی بھی موجود ہے اپنا. اور پھر اگر طلاق کی نیت ہو تو بین ہو بھی جائے گی، لیکن پھر بینونت کی دو قسمیں، ایک طلاق بین خفیفہ، بینونت خفیفہ، اور ایک بینونت غلیظہ. اب ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہے. کہتے وشرط تعین احد النوع البینونہ، کہتے ہیں پھر یہ شرط کیا ہے کہ بینونت کی دو قسموں میں سے کسی ایک کا تعین کیا جائے. دون الطلاق، طلاق نہیں. وہ انتقاص العدد لثبوت الطلاق. امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ اس کی وجہ سے طلاق کی عدد کے اندر کمی آ جاتی ہے، طلاق کی عدد کے اندر کمی آ جاتی ہے، لہذا یہ بھی طلاق ہے اور اس کے بعد رجوع کا حق شوہر کو دے دینا چاہیے. بناء علی زوال الوصلہ، زوال وصلہ کے اوپر بنا کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ انتقاص العدل لثبوت الطلاق، یعنی والشرط تعین احد النوعین دون الطلاق ودون انتساق العدد لثبوت الطلاق. عدد کے اندر کمی یہ طلاق کے ثبوت کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے، سمجھ گئے. یعنی طلاق بائن سے اگر طلاق کے تعداد کے اندر کمی آ جاتی ہے تو طلاق رجعی سے بھی آ جاتی ہے، طلاق رجعی سے آ جاتی ہے تو طلاق بائن سے بھی آ جاتی ہے. لہذا طلاق کی عادت کے اندر کمی کا آنا، اس کا طلاق کے ساتھ، وقوع طلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وقوع طلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ بائن ہو یا رجعی ہو. بناء علی زوال الوصل وانما يصح نیت الثلاث فيها لتنوع البینونۃ الى غلیظۃ وخفیفۃ. اچھا دیکھیں اوپر بھی کہا تھا نا تعین احد النوعین البینونہ، بینونت کی دو قسم میں سے کسی ایک قسم کی کا تعین ہونا ہے. تو اوپر والا جو تعین سے مراد ہے وہ طلاق کا یا عام معنی کا، یعنی جس کو کہتے ہیں بینونت حسیہ اور بینونت معنویہ. معنویہ طلاق حسیہ، عام اس کا معنی ہے. ایک اور نیچے جو ہے یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا، آخر میں یہ کہا تھا کہ اگر تین کی نیت کی تو تین واقع ہو جائیں گے، تین کی نیت کی تو تین واقع ہو جائیں گے. اب اس کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں وانما يصح نیت الثلاث فيها، تین کی نیت کی تین واقع ہو جائیں گی. کیوں؟ لتنوع البینونۃ الى غلیظہ وخفیفہ، اس لیے کہ یہاں بینونت منقسم ہے دو اقسام کی طرف، بینونت غلیظہ اور بینونت خفیفہ. وعند عدم انعدام النیہ یثبت الادنی، کہتے جب نیت نہ ہو تو ادنا کو ثابت کریں گے. ولا تصح نیت سنتین عندنا، ہمارے نزدیک جو دو کی نیت درست نہیں ہے، خلافا للزفر، امام الزفر کے برخلاف، لانه عدد وقد بیناه من قبل، دو اس لیے صحیح نہیں کہ وہ عدد محض ہے، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ عدد محض ثابت نہیں ہوگا. وإن قال لها يعتدي وقال نويت بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا دجن في القضاء. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اعتدی، اور پھر کہا کہ پہلی والے لفظ سے میرے مراد جو ہے طلاق کی تھی، باقی سے حیض مراد تھا کہ میں تو طلاق دے چکا ہوں، اب جو ہے نا حیض کو گن لو. دجن في القضاء، تو قضاء نے اس کی
تصدیق کی جائے گی، لأنه نبا حقیقت کلام، اس لیے کہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے، ولأنه يأمر امرأته بالعادة بالاعتداء بعد الطلاق، دوسری بات یہ ہے کہ عموماً طلاق دینے کے بعد شوہر اپنی بیوی سے عدت گزارنے اور عدت کے ایام گننے کا کہتا بھی ہے، فكان ظاہر شاہدا له، لہذا ظاہری حالت اس کی گواہ ہے، وإن قال لم انوي بالباقي شيئا فهي ثلاث، لیکن اگر اعتدی بولا اور کہا کہ میں نے پہلے والے سے طلاق کی نیت کی تھی اور باقی کی کوئی بھی نیت نہیں تھی، تو پھر 3 پڑھیں گے، لأنه لما نوى بالأولى الطلاق، اس لیے کہ پہلے لفظ سے جب اس نے طلاق کی نیت کر دی، صار الحال حال مذاکرۃ الطلاق، تو یہ حالت کون سی بن گئی؟ مذاکرہ طلاق والی حالت بن گئی، اور ہم مذاکرہ طلاق میں پھر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فتعین الباقیان للطلاق بهذه الدلالہ، لہذا اس دلالت کی وجہ سے باقی ماندہ طلاق بھی، باقی ماندہ الفاظ بھی طلاق کے لیے متعین ہو گئے۔ فلا يصدق في نفي النیہ، لہذا نیت کے نفی میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی جب وہ کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی، بخلاف ما اذا قال لم انوي بالکل الطلاق، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ یہ کہے کہ ان میں سے کسی بھی لفظ کے استعمال سے میری مراد طلاق کی نیت تھی، نہ اعتدی اول والی، نہ دوسری والی، نہ تیسری والی سے، تو کہتے ہیں حیث لا یقع شیء، اس صورت میں پھر کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، لأنه لا ظاہر یکذبہ، اس لیے کہ ظاہر اس کی تکذیب نہیں کرتا، اور جب ایسی چیز کی نیت کی جائے کہ ظاہر اس کی تکذیب نہ کرتا ہو تو پھر اس نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ وبخلاف ما اذا قال، اور بخلاف اس صورت کے بھی کہ جب وہ یہ کہے نویت بالثالثہ الطلاق دون الاولین، کہ میرے تیسرے لفظ سے طلاق کا ارادہ تھا باقی دونوں سے نہیں، حیث لا یقع الا واحدہ، اس صورت میں ایک پڑے گی، لأن الحال عند الاولین لم تكن حال مذاکر الطلاق، اس لیے کہ پہلے الفاظ بولتے وقت وہ حالت مذاکرہ طلاق کی نہ تھی، اور آخر والے لفظ سے جب طلاق کی نیت کر دی تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور فی کل موضع یصدق الزوج علی نفی النیہ انما یصدق مع الیمین، جہاں جہاں یہ لفظ آئی ہے نا، یہ لفظ آیا ہے، یہ بات آئی ہے کہ شوہر کی تصدیق کی جائے گی، اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، کہتے ہیں انما یصدق مع الیمین، یہ اس صورت میں ہے کہ جب شوہر قسم اٹھا کر کہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، میری نیت طلاق کی نہیں تھی، قسم حلفیہ بیان دینے کے بعد اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، حلفیہ بیان دینے سے پہلے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لأنہ امین فی الاخبار عما فی ضمیرہ، اس لیے کہ وہ امین ہے خبر دینے میں، عما فی ضمیرہ، اس چیز سے متعلق جو اس کی ضمیر میں، یعنی دل کی بات بتلانے میں وہی امین ہے، دل کی بات کا پتہ کسی اور کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ والقول قول الامین مع الیمین، اور امین کی بات کا اعتبار ہوتا ہے جب وہ قسم کھا کر وہ بات کر دیتا ہے۔ چلیے